المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. درود سلام پیش فرمائیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا صلاة والسلام عليك يا وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تعالی جل شأنہ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے آمین. اور خالق کائنات بار دیگر بھی ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس وقت عالم اسلام جس مصیبت میں مبتلا ہے، یہ تاریخ کے سخت ترین ایام ہیں. بے شک. سرزمین بیت المقدس مسلمانوں کے لیے تعظیم و ادب کا مقام ہے، اور حق اور باطل کے درمیان ایک طویل جنگ جاری ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ جگہ متنازع ہے، مسئلہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے دور میں جب اسلام عالم دنیا پر غلبہ پائے گا تو اس وقت مرکز یہی سرزمین ہوگی. اس لیے دشمن کی نگاہ ہے اس زمین پر. تنازع کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جگہ متنازع ہے، جگہ کا تنازع نہیں ہے، تنازع اس غلبے کا ہے جس سے کفر ہمیشہ سے گھبرا رہا ہے. اور مختصر یہودی دنیا بھر کے امن کو خراب کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں. امن کے نام پر عالم اسلام کو ایک عرصے سے دبا دیا گیا ہے، اور یہودیوں کو فساد کی کھلی اجازت دے دی گئی ہے. پہلے اس جگہ کا جائزہ لیتے ہیں. یہ ارض قدس ہمارے لیے ایک زمین کی جگہ کی حیثیت نہیں رکھتی، دینی شعائر کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے عالم اسلام تو اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ مکہ مکرمہ میں عبادت کے لیے ایک گھر بنائے. تو آدم علیہ السلام نے کعبہ معظمہ تعمیر کیا. اور صحیح حدیث کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبے کی تعمیر کے ٹھیک 40 سال بعد اللہ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کو تعمیر کیا جائے. عرض قدس پر
ایک عبادت گاہ بنائی جائے، تو آدم علیہ السلام نے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر ایام طوفان نوح میں اس کے نشانات مٹ گئے اور اقوام عالم پر مختلف تبدیلیاں آتی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام، جنہوں نے انسانی تہذیب اور تمدن کو شریعت کے رنگ میں ڈالا اور بڑی قربانیاں دی، تو انہوں نے بھی دریائے نیل مصر میں دریائے نیل کے کنارے اپنی قوم کو آباد کیا۔ تو وہ بیت المقدس کے قریب ترین لوگ تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا طوفان آیا۔ طوفان نوح کے بعد مرکزی جو توجہ ہے وہ کعبہ ابراہیمی کی طرف رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ارض قدس پر ایک طویل عرصہ گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بیٹے کے ذریعے سے کعبہ ابراہیمی جسے کہتے ہیں کعبہ معظمہ کو آباد کیا، اور ایک بیٹے کے ذریعے سے مسجد اقصی کو آباد کیا۔ یہ ایک تسلسل ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بیت المقدس کے بالکل قریب آباد رہے۔ یعقوب علیہ السلام پھر یہی آباد رہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی سرزمین بیت المقدس ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا وہ ارض قدس سے قریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں حکومت سنبھالی اور جناب یعقوب علیہ السلام تشریف لائے، تو اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد ہوئی۔ یہاں مصر میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اولین ایام بڑے رب و وقار کے ساتھ تھے۔ یوسف علیہ السلام کا بڑا مقام تھا۔ پھر ان کے 12 بیٹوں سے ہی نسل جاری ہوئی، لیکن انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، اور یوسف علیہ السلام کا مصر میں خدمات سر انجام دینا مصر والوں کو کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک طویل عرصے میں بنی اسرائیل تنزلی کا شکار ہوتے چلے گئے، غلامی کی زندگی۔ جو پہلا فرعون مصر پر مسلط ہوا تھا اس کی اولاد کو آل فرعون کہتے ہیں، اور جو آخری فرعون ختم ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، اس وقت مصر میں جو حکمران طبقہ تھا انہیں آل فرعون کہتے ہیں، اور جو مظلوم طبقہ تھا اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے عزت بخشی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس بات پر مامور کیا کہ وہ ان لوگوں کو آزادی دلائے. شعیب علیہ السلام کی تربیت نے کریم اللہ کی طبیعت میں نکھار پیدا کیا. مدین میں گزارا ہوا وہ عرصہ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے طور پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور کلام کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرف موسیٰ علیہ السلام کو 2 بار بخشا. ایک مرتبہ مصر میں داخل ہوتے ہوئے اور ایک مرتبہ فرعون کے غرق ہونے کے بعد کتاب عطا کرنے کے لیے. دجال مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہوگا, مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوگا, مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوگا اور وادی طور سینا میں داخل ہوگا جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا. سبحان اللہ. یہاں سے ان کی جو بنی اسرائیل کی جو طبیعت ہے, جو ان کے اندر کا معاملہ ہے, قرآن مجید نے اسے کھول کھول کر بیان کیا ہے. سرکار موسیٰ علیہ السلام کی خدمات دیکھی ان کے لیے کہ آپ نے انہیں فرعون سے آزادی دلائی, ان کے لیے تڑپتے رہے, ان کی وجہ سے وطن چھوڑا, انہیں بچانے کی خاطر قبطی کو مارا اور آل فرعون کو مارا اور وطن چھوڑنا پڑا. واپس آئے تو ان کے لیے تڑپتے رہے, ان کی تربیت کرتے رہے. 6 لاکھ نفوس پر ان کی آبادی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں نکالنے کی کوشش کی, 5-7 ہزار لوگ نہیں تھے, 6 لاکھ لوگ تھے. 6 لاکھ آبادی ہو اور مصر کے فرعون کے دارالخلافہ میں رہتے ہو اور جوان مرد ہو, اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتے تھے مگر ہمت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. یہ پست, یہ اس وقت اس قدر پست ہو چکے ہیں کہ یہ فرعون کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے. انہیں دن کے اجالے میں نہیں, رات کے اندھیرے میں لے جاؤ. فرعون غرق ہو گیا اور ایک دوسرے کنارے ہو گئے اور قرآن مجید منظر کشی کرتا ہے. وہاں ایک عبادت گاہ سے گزرے جو بت خانہ تھا اور لوگ اپنے بتوں کی بڑے خلوص کے ساتھ عبادت کر رہے تھے, دل کی گہرائی سے بتوں کی پوجا کر رہے تھے. تو جب یہ گزرے تو انہوں نے قرآن مجید فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, کہ جب انہوں نے پانی کو عبور کیا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ, یہ ایسی قوم سے گزرے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے. قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ, تو یہ کہنے لگے اے موسیٰ ایک خدا ہمارا ایسا بھی ہوتا جیسے یہ بت ہے, وہ جو نظر نہیں آتا, وہ نہیں, جیسے یہ بت ہے ایسا خدا ہمارا ہوتا تھا کہ ہم اس کو سجدہ کرتے. تو آپ نے فرمایا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ, تم بڑے جاہل ہو. حاضرین, جس اللہ نے انہیں موسیٰ جیسا راہبر عطا کیا وہ انہیں دکھائی نہیں دیا, نظر تو وہ آ رہا تھا, سبحان اللہ, مگر انہیں نظر نہیں آیا. جس اللہ نے انہیں ہارون جیسی شخصیت عطا کی, بھائی وہ دکھائی تو بہت دے رہا تھا مگر انہیں وہ نظر نہیں آیا. جس اللہ نے انہیں دریا سے پار لگایا, جس اللہ نے ان کے دشمن کو اور بڑے دشمن کو غرق کر دیا, جس اللہ نے اس بڑی طاقت والے لشکر کو غرق کر دیا, جس اللہ نے اس کی ساری قوت کو خاک میں ملا دیا, جس اللہ نے انہیں بھوک لگی تو اللہ نے آسمان سے کھانا اتارا,
انہیں گرمی نے ستایا تو اللہ نے بادل بھیجے سایہ کرنے کے لیے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے سائے کے لیے بادل بھیج دیے. جس صحرا میں یہ اترے تھے اس صحرا میں کوئی درخت نہیں تھا. یہ خود بھی زندہ تھے اور جانور بھی تھے. تو اللہ نے بادل بھیج دیے. یہ جہاں چلتے تھے بادل ساتھ چلتے تھے تاکہ ان پہ سایہ ہے. ان کے جانوروں پر سایہ رہتا تھا. بادل ساتھ چلتے تھے. آسمان سے کھانا اتارا، من و سلوہ کو اتارا. اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی. پتہ نہیں یہ خدا کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے. وہ اگر کوئی دیکھنے والا ہو تو اسی طرح ہی نظر آتا ہے، مگر میں اسے پردہ پسند ہے. اس کو پردہ پسند، اسے جچتا ہے. واہ واہ بے شک. حجاب اس کی عظمت کا نام ہے. واہ بھئی برابر زمین سے غلہ اٹھنا، فصلوں کا بھئی کھیتی باڑی کے بعد کھیتوں سے مسلسل غلے کا اگنا، اناج کا، اور درختوں کا پروان چڑھنا، اور ہر روز سورج کا طلوع ہو جانا، اور ہر سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد شام کو غروب ہو جانا، اور دن کام کار کے لیے اور رات آرام کے لیے، مسلسل پانی کا بہنا، دریاؤں کا رواں رہنا، سمندروں کا مد و جزر، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، ستاروں کی چمک، پہاڑوں کا ٹھہرنا، زمین کا قرار، آسمان کا سائبان. دیکھنا چاہے کوئی تو وہ اسی طرح ہی دکھائی دیتا ہے. وہ اپنے جلووں میں دکھائی دیتا ہے، قدرت کے نظاروں میں دکھائی دیتا ہے. اور اگر کسی کی آنکھیں بند ہوں تو وہ بے پردہ سامنے نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی شان ہی الگ ہے. بھئی یہاں بصارت نہیں بصیرت چاہیے. یہاں سر کی آنکھیں نہیں دل کی آنکھیں چاہیے. اگر یہاں کفر لگا ہو اور آپ خدا کو دیکھنے کے لیے نکلے ہو تو پھر آپ سے بڑھ کے کوئی احمق نہیں ہو سکتا. پہلے یہ سوچے آپ کس کی بات کر رہے ہیں. اس شہنشاہ موسم کی بات کر رہے ہیں جس کے نظاروں کو دیکھنے کے لیے بھی آداب مقرر ہے، تعظیم لائق ہے. اور اسے بے حجابانہ دیکھنے کے لیے تم یوں ہی چل نکلے ہو، پہلے مرنا پڑتا ہے. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. بھئی اس میں بشریت میں اتنی کثافتیں ہیں کہ ان کثافتوں کے ساتھ اسے دیکھنے کی بات کرنا سوء ادب ہے. واہ 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 سبحان اللہ. کیا بات. تمہارے بشری پیراہن میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ اسے دیکھنے کی بات جچتی نہیں ہے. اسے حجاب پسند ہے. اور ایک جس میں لطیف ہے جو اس کے حبیب مکرم کا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ. کیا بات. جسے اپنے دیکھنے کے لیے اللہ نے صرف رسول اللہ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے وجود رسول کو عین اللہ بنا کے اللہ نے اسے آنکھ ٹھہرایا ہے تاکہ رسول اللہ دیکھے اللہ کو. اور آپ اس مالک کو دیکھنے کے لیے اور کہتے ہیں وہ نظر نہیں آتا تو آپ خود کو سینڈل کر لیں. آپ سے بڑھ کر نالائق کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم بھیجا کہ عرض قدس ہے اور وہاں قوم مالکہ مسلط ہے. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم سے کہو کہ جائیں میرے گھر کو آزاد کریں. ان سے جنگ کریں. ان کا لمبا قد ہے، ڈراؤنی شکلیں ہیں، وہ خوفناک ہے اور یہ کہتے ہیں وہ تو کھا جائیں گے ہمیں. اور جب وہ کھانے پہ آتے تو پکا کر نہیں کھاتے. یہ تو ڈرتے ہیں ان سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب جانا ہے، ان کے پاس جانا ہے. حکم ہوا ہے اللہ کے گھر کو ہمیں آباد کرنا ہے. کہتے ہیں ان سے ہم لڑیں. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. فَاذْهَبْ أَنْتَ آپ جائیں، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب جائیں. فَقَاتِلَا تم دو لڑو. إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ربی انی لا املک الا نفسی و اخی. پروردگار میں ہوں اور میرا بھائی ہے، ہم دو حاضر ہیں.
یہ نہیں جانتے. یہ ان کی اصل حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا ہے. آپ تاریخ اٹھائیں, انہوں نے جب بھی جنگ کی ہے نصارہ کو استعمال کیا ہے, نصرانیوں کو آگے کرتے ہیں. آج بھی چونکہ الکفر ملت الواحدہ, کفر ایک جماعت ہے, کفر ایک ملت ہے, اس ضمن میں نصارہ نے مسلسل, یہود نے نصارہ کو استعمال کیا. توجہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اگر یہ نہیں جہاد نہیں کرنا چاہتے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً, ہم پھر انہیں 40 سال کے لیے سزا دے رہے ہیں. يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ, یہ اسی صحرا میں گھومتے رہیں گے, انہیں کبھی بھی کسی آبادی کا راستہ نہیں ملے گا. یہیں گھومتے رہیں گے, آپ کسی آبادی کا راستہ نہیں ملے گا. انہیں کوئی جائے قرار نہیں ملے گی. اس 40 سال کے عرصے میں بہت ساری تبدیلیاں واقعات ہو گیا. ایک مسئلہ قارون کا پیدا ہوا. قارون آل فرعون سے نہیں تھا, قارون بنی اسرائیل سے تھا. مگر ہر دور میں ان دو جماعتوں کا وجود رہا ہے کہ دولت مند لوگ اور غریب الگ الگ رہے. قارون کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے مگر وفاداریاں فرعون کے ساتھ ہے. دولت اور پیسے نے اسے رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں اس کے دل میں موجود تھی. اس کے سارے پیسے کا تحفظ فرعون کی وجہ سے تھا اور فرعون اس سے پیسے لیتا تھا. اتنا دولت مند تھا قارون. حکمرانوں کو اپنے خرچے چلانے کے لیے دولت مندوں سے پیسے لینا ہوتے ہیں اور پیسے والوں کو تحفظ چاہیے ہوتا ہے حکومت سے. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہوتے ہیں اور کفر کے نظام میں تو اس کوئی دوسری گنجائش نہیں ہوتی. ظلم کی حکومتیں چلتی اسی طرح ہے کہ ایک ظالم سے دولت مند سے پیسہ لیا جائے تاکہ وہ قوم کو لوٹ سکے, اسے کھلا راستہ دے دیا جائے تاکہ وہ اور لوگوں کو لوٹے اور حکمران اس سے بوقت ضرورت اور زیادہ کما سکے. اس کی دولت بہت بڑھ چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام کی وہ مخبری کیا کرتا تھا فرعون کو, جبکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا. جبکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی مخبری فرعون کو کرتا تھا, رات بتایا کرتا تھا اور کلیم اللہ بھی جانتے تھے. آپ بھی اسے وہ باتیں بتاتے تھے جن کے بارے میں وہ خود جانتے تھے کہ فرعون کو پتہ چلتا ہے. نبوی حکمت کے سامنے شیطان کی ساری شرارتیں دم توڑ دیتی. تو قارون اسی طرح کرتا رہا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ساتھ لیا تو قارون سے کہا جو کچھ تم نے کیا ہے وہ تمہارا مسئلہ ہے, لیکن اپنا اور اپنی دولت کا اگر دفاع چاہتے ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ چلو. موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتا تھا, اس ساتھ چل پڑا. فرعون کے لیے نہ رکا. جب فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام اسے بچا کے لے گئے. احسان دیکھیے کریم اللہ علیہ السلام کا, احسان دیکھیے. اور اس کے وارث تھے موسیٰ علیہ السلام, دادا ایک ہے دونوں کا. موسیٰ علیہ السلام اس کے آسپا ہے. قارون کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے, قارون کا بھائی کوئی نہیں ہے. قارون کا پہلا وارث کلیم اللہ ہے.
اس کو بچا کے پار لے گئے. اب احسان دیکھیے، بادل سائے کر رہے ہیں، آسمان سے کھانا اتر رہا، دولت اس کی مکمل محفوظ ہے. فرعون کی ساری دولت ختم ہو چکی ہے، مصر کی حکومت مٹ چکی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے احسان دیکھیے. اب بنی اسرائیل میں سودا قارون کا بھی گیا، مال اس کا بڑھ رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے زکات دو. بھئی اس میں انسان چل پڑا. آپ نے کہا ادھر جائیے پانی میں، وہ ادھر گیا. آپ نے کہا کہ آؤ صحرا میں چلتے ہیں، وہ چل پڑا. جو سہولتیں اسلام دے رہا تھا، دین دے رہا تھا، وہ اٹھاتا رہا. لیکن جب اسلام نے کہا زکات دو، کتنی دولت تھی اس کے پاس. قرآن مجید فرماتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ. قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. اس شخص کے پاس اتنی دولت تھی کہ ایک بڑی جماعت اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتی تھی. بالعصبة قرآن میں فرمایا ایک بڑی جماعت، جسے مفسرین نے بیان کیا کہ 40 اونٹ تھے جو اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھاتے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. اور ایک اونٹ پر جتنی چابیاں تھیں ان پر 10 خازن مقرر تھے. اتنے خزانوں کا وہ شخص مالک تھا. آپ سوچ رہے ہوں کہ زکات کیوں نہیں دیتا تھا؟ کوئی اس نے وہ مال دیکھا جو جا رہا تھا. اس نے سوچا کہ 40 اونٹ ہیں چابیوں کے، تو ایک اونٹ تو گیا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ 1 سال میں اور کتنا بڑھ جائے گا. جن لاکھوں کی آبادی میں کسی اور کا سودا ہی نہیں بک رہا تھا، جسے پورا تحفظ کیا جا رہا تھا. بھئی اسے چاہیے تھا کہ پہلے تو ان مظلوم لوگوں کی مدد کرتا، زکات سے بڑھ کر مدد کرتا، خیرات کرتا، انہیں سایہ فراہم کرتا. کل وہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتے، اس کا مال اور زیادہ بڑھ جاتا، تاریخ میں اس کا نام رکھا جاتا. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی وجہ سے اسے اللہ اپنا مقرر بناتا. لیکن حاضرین، بدبخت لوگوں کے لیے اچھے مقامات نہیں ہوتے. اس نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا. اس شخص کی سوچ دیکھیے، اسے معلوم تھا یہ نبی ہے، وہ جانتا تھا یہ صادق الوعد ہے، وہ جانتا تھا ان کے منہ سے سچ نکلتا ہے. اس نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے دشمن کو اللہ نے غرق کر دیا. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان کے خفیہ اور اعلانیہ دشمن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، مگر دولت کے حرص میں اس کی دل کی آنکھیں بالکل اندھی ہو چکی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام حیا پر باز کر رہے تھے، اور خاتون بزم سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، یہ خود اپنے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے. اور اس نے صاف لفظوں میں الزام لگایا کہ مجھ پہ ہاتھ ڈالا ہے کلیم اللہ نے. انسانوں کے درمیان ہجوم میں شک جڑ پکڑ لیتا ہے، شکوک کو راستہ آسانی سے مل جاتا ہے. غلط فہمیاں زور پکڑ جاتی ہیں. وہ جو پختہ ایمان لوگ تھے یقیناً وہ تو کبھی اس کی بات کو نہیں مان سکتے تھے، لیکن کمزور لوگوں کو شہادت نہیں چاہیے. وہ الزام کے پیچھے چل پڑتے. موسیٰ علیہ السلام نے جلال کی نظر سے خاتون کو دیکھا، کہا سچ بتاؤ، میں نے تو تم پہ ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے کھڑا کیا ہے.
اتنا روب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس نے فوراً کہا کہ قانون نے مجھے پیسے دیے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینا چاہتا تھا، الزام کے پیسے دینا چاہتا تھا، بہتان لگا کر پیسے دینا چاہتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی سے اسے کیا ملنے والا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، احسان دیکھیے کریم اللہ کے اس شخص پر، اور ان احسانات کے بدلے میں تھک گئے نتیجہ سرکار موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے نقصان کی دعا فرمائی، وہ زمین میں غرق ہونے لگا۔ اس نے کہا میرا آسپا ہے موسیٰ کریم، میرے دادا کی اولاد ہے، تو اگر میں زمین میں غرق ہو گیا تو میرا سارا سرمایہ ان کے پاس چلا جائے گا، اس لیے انہوں نے مجھے نقصان کی دعا کی تاکہ میرے مال کے مالک بن جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اس کا خزانہ بھی اس کے سر پہ رکھ دیا جائے۔ غیرت تھی موسیٰ علیہ السلام، وہ شخص اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ اس سرشت اور اس مزاج کے بعد لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اسی 40 سال کی صحرا نوردی کے دور میں موسیٰ علیہ السلام وصال فرما گئے۔ معروف قول کے مطابق قوم بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ نہیں پڑھنے دی گئی، آخری سلام کی اجازت نہیں دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا وصال خفیہ ہوا اور فرشتوں نے ان کی مزار بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے مزار کی خدمت بھی ان سے نہیں لی، ملکوت کی جماعت نے ان کے لیے مزار بنایا۔ اور فرشتوں نے وہ آخری سلام ان کی خدمت میں عرض کیا جو نبیوں کی نماز جنازہ کے ضمن میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ہارون علیہ السلام پہلے بھی ساتھ فرما چکے تھے۔ اسی زہرا نوردی کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ فرما چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان لوگوں کے لیے بھی ایک شخص کو مقرر کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے نوازے ہوئے تھے۔ اس ہستی کا نام یوشع بن نون ہے علیہ السلام۔ وہ بھی نہیں مل سکے، ایک مرد صالح، اللہ کو پہچاننے والی ایک ہستی۔ انہوں نے بیت المقدس کو قوم امالکہ سے آزاد کرانے کے لیے بھرپور جہاد کیا۔ ایک بار پھر اللہ کو ماننے والوں، اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے والے جو لوگ تھے، وہ پھر بیت المقدس میں آئے۔ اس کے بعد پھر جب یہ سست پڑ گئے، پھر یہ گرفتار ہو گئے۔ ایک تابوت سکینہ تھا جن کا ذکر قرآن مجید میں پہلے پارے میں ہے۔ ایک صندوق تھا، اس صندوق میں کچھ آدم علیہ السلام کی چیزیں تھیں۔ آدم علیہ السلام کے قدموں کا جوڑا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں کچھ یوسف علیہ السلام کا سامان موجود تھا، اس میں کچھ نشانیاں ابراہیم علیہ السلام کی تھی، اسحاق کی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جس جنگ میں جاتے جب فتح ہوئی، یوشع بن نون علیہ السلام نے جنگ جیتی، تابوت سکینہ ان کے پاس تھا۔ یہ اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں، جب جنگ میں تابوت سکینہ کو، اس صندوق کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ اور قرآن مجید نے خاص طور پر بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب دشمنوں سے تم لڑتے تھے تو تم کس کا وسیلہ پیش کرتے تھے؟
فرمایا تم میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. تم میرے محبوب کا وسیلہ دے کر فتح مانگتے تھے اور ہم تمہیں فتح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فتح طلب کرتے تھے کفار پر میرے محبوب کا وسیلہ دے کر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ. اب جب وہ رسول آ گئے ہیں مَا عَرَفُوا. تم نے پہچاننے سے انکار کر دیا. کفروا بِهِ. اب تم کفر کرتے ہو ان کی عظمت کا انکار کرتے ہو. فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. جو مصطفیٰ کو نہ پہچانے ان پر اللہ کی لعنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر قوم عمالقہ کا قبضہ ہو گیا. ان سے تابوت سکینہ بھی چھن گیا. اس کی حفاظت نہ کر سکے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے ظالم بادشاہ کو قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قاتل داؤد جالوت کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. مشرکوں کا خاتمہ ہو گیا اور اس بڑے مشرک کو آپ نے تہ تہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد تم نے میرے دشمن کو قتل کیا میں تمہیں ملک دے رہا ہوں. داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات انجیل والوں کو بھی بتائی ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. اللہ نے یہ بات زبور والوں کو بھی بتائی. زبور اتاری تو اللہ نے یہ بھیجا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا. تورات پہلے آ چکی تھی. زبور والوں کو بھی بتایا, انجیل والوں کو بھی بتایا, قرآن والوں کو بھی بتایا کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے کنکریاں اٹھا کے پھینکی. کفار کے سر میں کنکریاں اٹھا کے ماری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادھر انہوں نے قتل کیا تو کہا قتل کر دیا یا صرف کنکریاں ماری. تو اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. آپ نے کنکریاں نہیں ماری. وہ جب آپ نے کنکریاں ماری تھی آپ نے کب ماری تھی؟ ہم نے ماری تھی. سبحان اللہ. کیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. بھئی وہاں قتل جیسا معاملہ ہے تو اعلان کر دیا کہ قتل کیا ہے. اور یہاں یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی یہ کہہ دے کہ رحمت والے نے کنکریاں ماری ہیں. فرمایا آپ نے کب ماری ہے؟ وہ تو ہم نے ماری ہے. واہ واہ. اگرچہ رسول اللہ نبی الملاحم ہے, حضور جہاد والے نبی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی اسماء میں سے ایک اسم مبارک نبی الملاحم, جہاد والا نبی. داؤد علیہ السلام نے پھر مسجد اقصی کو تعمیر کرنا شروع کیا, باوجود نہ کر سکے. پھر سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا. یہ وہ جس کا مطالبہ کر رہے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. مسلمانوں نے ان کی کسی ایسی چیز کو نہیں گرایا جس کے قبضے کے لیے وہ دوڑے. وقت ختم ہو گیا ہے اور ہماری تمہید اتنی طویل تھی کہ ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ حملہ کر رہے ہیں. ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ وہ میں کرتا ہوں. ایک دریا ہے جو شمال سے جنوب کی طرف بہہ رہا ہے, شمال جنوب بہہ رہا ہے, اور ایک بھیڑیا شمال کی جانب آ کے پانی پی رہا ہے, اور ایک بکری وہ جنوب کی جانب آ کے پانی پی رہی ہے. اور یہ بھیڑیا بڑھ کے اس جنوب کی جانب جو بکری ہے اسے ہڑپ کرنا چاہتا ہے. یہ اس پہ حملہ کر رہا ہے. اس بھیڑیے سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس بکری کا کیا قصور ہے, اسے کیوں کھا رہا ہے؟
اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کو خراب کر رہی ہے. اس کی عادت نہیں ہے کہ یہ پانی کو خراب کرے گی. یہ جانب جنوب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں یہ پانی کو خراب کر رہی ہے. وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہ یہ ظالم ہے، یہ خوخار ہے، یہ درندہ ہے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو امن کے قوانین سکھائے جا رہے ہیں اور یہود کو کھلا چھوڑ دیا گیا کہ تم شرارت کرو. 1,80,00,000 یہودی 1.25 ارب سے زائد مسلمانوں پر خوف مسلط کر رہے ہیں. یہود تنہا ایسا نہیں کر سکتے. باوجود علم کے، باوجود سائنس کے. بدقسمتی ہے کہ ہمیشہ نصارہ نے یہود کا ساتھ دیا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی اس مرد غیور نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس وقت بھی نصارہ استعمال ہوئے تھے. جنگ ساری نصارہ کے ساتھ تھی. آپ صلیبی نے سے واقف ہیں. لیکن بس پردہ ساری شرارت یہود کی تھی. دور فاروقی میں جو فتح ہوئی اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتح، اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. آج صرف اتنی گزارش ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے جنگ کے لیے. مسئلہ یہ نہیں کہ جگہ متنازع ہے. ہرگز ایسا کوئی معاملہ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جب عالمی سطح پر اسلام کا غلبہ ہوگا تو اسلام کا مرکز بیت المقدس ہوگا. وہ غلبہ اسلام کے تصور سے خائف ہے. جس طرح ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ آخری فتح ہماری ہوگی، انہیں یہ یقین ہے کہ دجال دنیا پر قبضہ کرے گا اور ان کی فتح ہوگی. وہ تو دجال کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہم حق کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے. تباہی کے بعد فتحوں کی آمد ہوئی ہے. ہم شرعی آرا کی اور فتاوی کی قدر کرتے ہیں، لیکن میں دستبستہ گزارش کروں گا. آپ نے جب یہ فتویٰ دیا ہے کہ عالم اسلام پر جہاد فرض ہو چکا ہے، یہ تو تباہی کے بعد آپ کا اعلان کر رہے ہیں. بحیثیت طالب علم کے اور عام امتی کے ہم لوگ تو عرصے سے یہ سمجھ چکے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے. آپ کون سی خبریں دے رہے ہیں؟ اللہ اس قوم کو صلاح الدین ایوبی جیسا کوئی جرنیل عطا فرمائے. آمین آمین. اپنی طرف سے کوئی لوگ اٹھ کر وہ جہاد پر نہیں جا سکتے. اسلام میں جہاد کے آداب ریاستوں کے ماتحت چلا جاتا ہے، اور اسلامی ریاستیں، مسلمان حکومتیں خائف ہیں. انہیں یہ خوف ہے کہ جس حکمران نے اسرائیل کے خلاف اقدام کیا اسے اس کے ملک میں قتل کر دیا جائے گا. یہ مسلم ہو چکے ہیں. ہم سب پر حسب استطاعت جہاد فرض ہے. ایک تو اپنے بچوں کو رسول اللہ کی محبت سکھائیے، انہیں قرآن کی تعلیم دیجیے، دین سے مزید وابستہ ہو جائیے. آخری فتح ہماری ہے. اس وقت غزہ کو تباہ کر دیا گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو نقشہ بنایا ہے وہ اس کے قریب پہنچ چکے ہیں. اللہ سے بڑی امیدیں ہیں، لیکن ہم ساری امیدیں
وابستہ کیے ہوئے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اپنے عزیزوں سے بار دیگر میں گزارش کروں گا، سائنس اور جو اس وقت کے مروجہ علوم ہیں ان میں مہارت پیدا کیجیے۔ آپ کتابیں سکول سے واپس آ کر پھینک دیتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے بس میں بالکل نہیں ہیں، ہم نصاب کو اچھا کیسے کر سکتے ہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ یہاں میٹرک کے بعد انٹر اور انٹر کے بعد بی ایس پروگرامز ہیں اور اس کے بعد ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، ایک تسلسل ہے بس، اور عملی زندگی میں کیا ہوگا اور ہم کیا کریں گے، جو قوت ایجاد ہے ہماری وہ بیدار نہیں ہو رہی، جو تحقیق کا رشتہ ہے وہ تیز نہیں ہے، جو کبھی تیز ہوا کرتا تھا اور ہم بھی اس مشتر تحقیق کی وجہ سے کائنات کا سینہ چیر کے حقائق ڈھونڈا کرتے تھے۔ کاش ایک بار پھر ہم اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ علم مومن کی میراث ہے، جہالت ہمارے لیے باعث فخر نہیں ہے۔ آپ روایتی مذہبی طبقے کی باتیں سن کر یہ سمجھتے ہیں اسلام یا دین یا یہ دیندار لوگ سائنس کے اور ان جدید علوم کے مخالف ہو چکے ہیں۔ حاضرین، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب کہانیوں پر اور لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کریں، یا ملحد قسم کے لوگوں کے پھیلائے ہوئے نظریات پر توجہ نہ، یا وہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان کا ماضی ہے، یہ فتوے دیتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے، یہ چیز ناجائز ہے، یہ حرام ہے، انہوں نے فلاں کو شیطانی سواری کا فلاں فلاں، یہ بے اصل باتیں، ان کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نام لے کر عرض کر رہا ہوں، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، بیالوجی ہو، میتھ، یا آج کل جتنے اور شعبے ہیں انفارمیشن کے یا اور ٹیکنیکل چیزیں ہیں، عرضی سماوی تحقیقات ہیں، انسانی جسم پر ہونے والی تحقیقات ہیں، اسلام ان پر کھل کر تحقیق کرنے کا حکم دیتا ہے، اجازت نہیں دیتا، حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا اعلان ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم عنقریب آپ کو نشانیاں دکھائیں گے عالم آفاق میں بھی اور عالم انفس میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، اور آپ کو مزید یقین علم حاصل ہو جائے گا، آپ پر یہ بات کھول دی جائے گی کہ اللہ حق ہے۔ فرمایا جب بھی تمہارا رشتہ تحقیق تیز ہوگا تو کائناتی حقائق تمہارے ساتھ بول پڑیں گے اور تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ حق ہے۔ علم کے ہم مخالف تب ہوتے کہ علم کے ذریعے سے ہمارے نظریات جھٹلا دیے جاتے، ہم تو علم کی تائید میں ہے کہ یہ جتنا بڑھے گا اتنا ہی اسلام کا جو تصور ہے اور زیادہ روشن ہو کر سامنے آئے گا۔ اللہ ہم سے راضی